دور تک مسلسل کئی مقام پر انہوں نے کنواں کھود کر پانی کا بندوبست کرنا چاہا تھا، لیکن پانی کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا۔ لیکن شب عاشور اپنے 4 ساتھیوں کو لے کر مشکیزے کو لیا، نہر پر گئے، اور جب نہر پر پہنچے تو پہرے داروں نے روکا، تم کون ہو؟ کہا میں بریر ابن حزیر حمدانی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پانی لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ پانی لینے کے لیے آئے ہو، اس نے کہا پہلے سردار سے معلوم کر لیں۔ سردار تک حکم پہنچایا گیا۔ سردار کا نام اسحاق تھا۔ اسحاق بریر حمدانی کا رشتہ دار تھا، ہمدان کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ بریر کو پینے کی اجازت ہے، پانی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے ذرا تصور کیجئے، وہ پانی جو جانوروں کے لیے عام ہو، اصحاب کے لیے عام ہو، آل محمد کے لیے، اطفال حسینی کے لیے کربلا میں اجرکم اللہ۔ بریر حمدانی نے کہا ٹھیک ہے، مشکیزے کو لیا، ساتھیوں سے کہا کہ مشکیزہ بھر لو، اور مشکیزہ بھر کے چلنا چاہتے تھے۔ بریر نے کہا کہ دیکھو خیمے میں اطفال حسینی پیاسے ہیں، لہذا کوئی پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے سیراب نہ ہو، تب تک تم پر پانی پینا حرام ہے۔ اجرکم اللہ۔ بریر حمدانی نے اصحاب سے کہا کہ پہلے خیام حسینی تک پانی پہنچنا چاہیے، پہلے اطفال حسینی سیراب ہونا چاہیے، پانی لے کر چلے۔ بریر نے کہا کہ جلدی کرو، اطفال حسینی پیاسے ہیں۔ یزیدی سپاہی نے سنا، اس نے اسحاق سے کہا، اسحاق نے حکم دیا کہ حملہ کر دیا جائے۔ اب جو حملہ کیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ بریر نے مشکیزے کو کاندھے پر لاد لیا اور اپنے چاروں ساتھیوں سے کہا کہ میرے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ تیروں کی برسات کو اپنے سینوں پر لینا، اپنے بدن پر لینا، مشکیزے تک تیر نہ پہنچ جائے۔ سارے ساتھی کھڑے ہو گئے، جو بھی تیر آتا تھا اپنے سینے پر لیتا تھا، تیر بازی ہونے لگی، تیر چلنے لگے۔ ایسے میں ایک تیر بہت تیزی کے ساتھ بریر کی گردن پہ آگے لگا، بریر کے کاندھے کے پاس آگے لگا۔ بریر یہ سمجھے شاید تیر مشکیزے پر لگ گیا، پانی کا تسمہ بہا، وہ پانی کا تسمہ نہیں بہا تھا، وہ پانی نہیں بہا تھا، وہ بریر کا خون تھا جو ایڑیوں تک پہنچا۔ بریر نے گھبرا کے کہا کیا مشکیزہ پھس گیا؟ کہا نہیں، گردن پر تیر لگا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارا ارے تیرا شکریہ، تو نے میری گردن کو مشکیزے کا سپر بنا دیا۔ اجرکم اللہ۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے بریر کہ بریر کی آواز امام حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہا عباس بریر کی نصرت کے لیے جاؤ۔ عباس دوڑے، عزادارو بریر حمدانی پانی تو لے کر آئے، لیکن جیسے ہی پانی آیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے پانی کو دیکھا تو خود کو مشکیزے پر گرا دیا تاکہ کچھ نمی مل جائے۔ ہاں بچوں کو نمی تو ملی، پانی کا توانا کھل گیا، پانی بہ گیا۔ بریر نے سرو سینہ پیٹ لیا، واہ مصیبتا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں کیسے کیسے جانثار، کیسے کیسے جانباز امام حسین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ زہیر ابن قین بجلی یہ 60 ہجری تک عثمانی تھے، لیکن 60 ہجری کے بعد حسینی علوی ہو گئے، اس لیے کہ 60 ہجری کو جب حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور مکے سے واپسی پر اپنے بچوں کے ساتھ تھے کہ زہیر کا خیمہ امام حسین کے خیمے کے سامنے نصب ہوا، اور جب خیمہ نصب ہوا یہ خیمے میں بیٹھے ہوئے دسترخوان پر کھانا تناول کر رہے تھے۔ ایسے میں امام کا قاصد پہنچا اور قاصد نے آواز دی، زہیر تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے۔
युजाहिरुकुम अल्लाह। जरा सोचिए, ये अभी तक इस्लाम नहीं लाए हैं, अभी तक ईमान नहीं लाए हैं, अभी तक उस्मानी हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। कासिद ने कहा ज़ुहैर फर्जंदे रसूल ने बुलाया है। ज़ुहैर खामोश बैठे रहे, कोई जवाब न दिया। बीवी खड़ी हो गई और खड़े होकर कहती है ज़ुहैर, अरे तुम खुशा नसीब हो, तुम्हें फर्जंदे रसूल ने बुलाया है, जाओ जाने में जल्दी करो। ज़ुहैर खड़े हुए, इमाम की बारगाह में हाजिर हुए और हुसैनी अलवी हो गए। उसके बाद अब करबला पहुंचे हैं और करबला पहुंचने के बाद आपने मैदान में जाकर जो रजस पढ़ा है वो रजस ये था, अना ज़ुहैर इब्ने बजली वाना अलद्दीन अली, मैं ज़ुहैर बजली हूँ। ये ज़ुहैर का रजस करबला में इसलिए था ताकि दुनिया करबला के शहीदों को उस्मानी ना कहे, बल्कि ज़ुहैर ने रजस पढ़ के बताया, अना ज़ुहैर इब्ने बजली वाला अलद्दीन अली, मैं ज़ुहैर बजली हूँ और मैं दीन अली पर हूँ। कैसे कैसे जाबाज, कैसे कैसे सिपाही करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। अबू समामा जैसे सहाबी कि जो सहाबी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे, आप भी हाफिज कुरान थे। जंगे बद्र, जंगे नहरवान और बहुत सारी जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, इन जंगों में आपने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ रहकर जंग की है। करबला में आपने शुजाअत का मुजाहिरा किया है कि जो तारीख के सफ़हात पर सुनहरे लफ्जों से लिखा हुआ है। अरे कैसे कैसे जाबाज लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गए थे। वहाबे कलबी ये शिया नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, ये नसरानी थे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार ने इन्हें वो मकाम अता किया कि आज यही वहाब अलैहिस्सलाम बन गए। अपनी माँ के साथ नई नई शादी हुई थी, जा रहे थे, रास्ते में सरकारे सैयद शुहदा से मुलाकात हुई। माँ, जोजा, वहाब तीनों ईमान लेकर आए। नौजवान थे, खूबरू थे, खुश अतवार थे, खुश अखलाक थे, बेहतरीन किरदार था, मालो दौलत इनके पास मौजूद था। सब छोड़कर, सरबत छोड़कर, दौलत छोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुत्तसिल हो गए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बतावियत दिया था कि देखो वहाब तुम आज़ाद हो, हमारा सफर इराक का है और देखो करबला में हमें कुर्बान हो जाना है, लिहाजा तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो हमारे साथ न जाओ। लेकिन माँ के इसरार पर वहाब करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गए हैं। और किस अंदाज से जामे शहादत नोश किया कि जब मैदान में पहले इजाजत ली और मैदान में जब पहुंचे हैं और जो जंग की है और एक बड़ी जमात को कत्ल करने के बाद माँ की खिदमत में हाजिर होकर कहा, अम्मा जान अब तो आप खुश हैं, मैंने न जाने कितने लोगों को फिन्नार कर दिया, फर्जंदे रसूल की मोहब्बत में मैंने जंग की है। तो माँ ने एक जुमला कहा था, मेरे लाल वहाब तेरी माँ उस वक्त तक तुझसे खुश न होगी जब तक के फर्जंदे रसूल हुसैन इब्न अली की मोहब्बत में तुझे खून में गलता न देख ले। भाई इस जुमले को जोजा ने सुन लिया, कहा तुम्हारा क्या इरादा है। माँ ने समझाया, वहाब बीवी की बातों में न आना। अरे जोजा हाथ जोड़ के कहती है कि मेरी एक गुजारिश है, मैं सरकारे सैयद शुहदा से बात करना चाहती हूँ। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात की, कहा क्या बात करना चाहती हो। कहा वहाब तो शहादत के दर्जे पर फाइज होकर जन्नत में आला मकाम हासिल करेगा, लेकिन फर्जंदे रसूल ये वादा कीजिए कि जन्नत में वहाब की जोजा मैं बनूंगी। हुसैन ने वादा लिया, वहां मैदान में पहुंचे, उधर वहाब शहीद हुए थे कि शौहर की मोहब्बत में बीवी शौहर के लाशे पर पहुंच गई कि जालिम ने हुक्म दिया कि इसके सर पर नेजा मार दिया जाए। लिहाजा एक जालिम ने लोहे की चोट मारी
کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ روایت و مقاتل کا بیان یہ ہے، یہ کربلا کی پہلی عورت تھی کہ جس کا شمار شہداء میں ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کیسے کیسے شہید تھے مسلم نے او سجا، شہید و زہیر۔ یہ کون شہید ہیں؟ یہ کون زہیر ہیں؟ یہ کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کی ماں بازار میں تھی کہ معلوم ہوا کہ کربلا لشکر جا رہا ہے۔ ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ جتنے جوان ہیں، جتنے سپاہی ہیں جو جنگ کے لائق ہیں، سب کربلا جائیں۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ کربلا ابن زیاد بھیج رہا ہے، تشویش پیدا ہوئی کہ وہ تو کوئی شہر نہیں ہے، وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، تو پھر وہاں بھیجنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اپنے بیٹے کے پاس آئیں اور آ کر مطلع کیا، میرے لال میں نے سنا ہے کہ کوفے والے امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں، میرے لال خود کو آراستہ کرو اور خود کو فرزند رسول کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ زہیر، ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بیوی آ گئی، زوجہ آ گئی، ماں اور بیٹے دونوں خاموش ہو گئے، اس لیے کیونکہ کہیں بیوی شوہر کو نہ روک لے۔ ماں بھی خاموش ہو گئی، بیٹا بھی خاموش ہو گیا، لیکن بیوی کے جملے سنیے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے معلوم ہے آپ کیا بات کر رہی ہیں، آپ کربلا جانے کی بات کر رہی ہیں۔ میں بھی زہیر کے پاس اسی لیے آئی تھی تاکہ انہیں کربلا بھیجوں، تاکہ وہ اپنے آپ کو فرزند رسول پر قربان کر دیں۔ آئیے وہی تھے جب کربلا میں پہنچے ہیں اور روز عاشور امام نماز کا وقت آیا تو مصلی کو بچھا دیا اور امام نے نماز پڑھانا شروع کی ہے تو ان کلمہ گویوں مسلمانوں نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ سعید و زہیر لوہے کی دیوار کی طرح فرزند رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے جد کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر کھاتے رہے، تیروں کو روکتے رہے۔ ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول سلام آخر قبول کیجئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ کیسے کیسے جاباز، کیسے کیسے گوہر نایاب کہ جنہیں کربلا میں امام حسین لے کر آئے تھے، جنہیں کربلا میں امام حسین نے اپنے کردار سے سنوارا تھا۔ اور ابن یزید رہائی، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ وہی تو حور ہے کہ جو لجام فرس تک امام حسین علیہ السلام کے لجام فرس پر ہاتھ بڑھا کر امام کے گھوڑے کو روکا ہے؟ یہ بہت بڑی گستاخی تھی فرزند رسول کی شان میں، سرکار امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ امام کے گھوڑے تک لجام پکڑ لینا یہ بڑی گستاخی تھی۔ امام نے یہی تو کہا تھا، اے حوریے تو نے کیا کیا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حور نے پلٹ کے ایک جملہ کہا تھا، فرزند رسول اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو میں بھی ضرور گستاخی کرتا۔ اور ابن یزید رہائی جو امام کو کربلا تک لے کر آیا ہے، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو کل تک امام کا دشمن تھا وہ آج علیہ السلام کیسے بن گیا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا۔ جب شب عاشور آئی ہے اور حور نے دیکھا اطفال حسینی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، الاتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہیں، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ وہ آوازیں تھی کہ جس نے
ہور کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور ہور بیدار ہوا، اور ایسا بیدار ہوا کہ صبح ہوتے ہوتے امام کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہوا کہ بیٹے سے کہا میرے لال ان ہاتھوں کو باندھ دے، اس لیے کہ یہ ہاتھ بڑے گستاخ ہیں، فرزند رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، آنکھوں پر پنٹی باندھ دے، اس لیے کہ میں فرزند رسول سے بڑا شرمندہ ہوں۔ اور کس شان سے استقبال کیا امام حسین علیہ السلام نے، ادھر یہ قافلہ چلا ہے، ادھر استقبال کے لیے قاسم آگے بڑھے ہیں، علی اکبر نے بڑھ کے استقبال کیا ہے۔ جب جو استقبال کے لیے آیا، بیٹے نے صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اور نے پوچھا کیا ہوا، کہا قاسم و اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ پھر صدائے تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر، کہا کیا ہوا، کہا علمدار لشکر حسینی، سرکار وفا، سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس استقبال کے لیے آئے ہیں۔ پھر صدائے تکبیر بلند ہوئی تو انہوں نے کہا میرے لال اب کیا ہوا، کہا سرکار سید الشہداء فرزند رسول فاطمہ کا لال علی کا چین حسین ابن علی استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ امام کا نام سننا تھا، خود کو امام کے قدموں میں گرا دیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسول کیا اس گستاخی کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا ہور انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے ہور تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ ہور وہ ہے جس نے امام کی خدمت میں آتے ہی امام کی بارگاہ میں اجازت چاہ کر خود کو امام پہ قربان کر دیا۔ اور ان کا ایک بیٹا علی بھی تھا، وہ بھی لشکر کا سپہ سالار تھا، فوج یزید کے دستے میں تھا۔ گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے علی ابن حر ریائی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اس کے بعد امام سے ہاتھ جوڑ کر اجازت مانگی، اس نے بھی خود کو امام پر قربان کر دیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو کیسے کیسے چاہنے والے تھے امام کے، مسلم ابن اوسجا ایسے ایسے جاباز امام لے کر آئے تھے۔ اگر کربلا کی آپ ترتیب شہادت کو دیکھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، پہلے اصحاب شہید ہوئے ہیں، انصار شہید ہوئے ہیں، پھر اقربا شہید ہوئے ہیں، یہی تو ترتیب ہے نا۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کو اپنے اقربا سے محبت تھی، اور اقربا میں کیسے، پہلے بھانجے شہید ہوئے، پھر بھتیجے شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، پھر بیٹے شہید ہوئے۔ یہی ترتیب شہادت ہے۔ کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت تھی، اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت تھی، بھانجوں سے زیادہ، بھتیجوں سے زیادہ محبت تھی، اور اصحاب اور انصار سے زیادہ اقربا سے محبت تھی؟ نازدارو بات یہ نہیں ہے کہ امام کو اپنے اقربا سے زیادہ محبت تھی، اپنے بچوں سے زیادہ محبت تھی، اپنے بھتیجوں سے زیادہ محبت تھی، نہیں۔ کربلا میں جو بھی تھا لشکر حسین میں سب پیاسے تھے، سب پر پیاس کا غلبہ تھا۔ سرکار امام حسین جانتے تھے کربلا کے میدان میں جو جتنی دیر تک زندہ رہے گا اتنی زیادہ تکلیفیں سہے گا، اسی لیے پہلے اصحاب کو بھیج دیا کہ تمہاری تکلیفیں ختم ہو جائیں، انصار تم چلے جاؤ تمہاری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ پہلے بھانجوں کو بھیجا، پھر بھتیجوں کو بھیجا، اور اس کے بعد بھائیوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد بیٹوں کو بھیجا۔ آزادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو کربلا میں کیا کیا ظلم نہ ہوا، بمصائب کے دو جملے سن لیجئے، اس کے بعد مولانا سید ریاض کری صاحب کی بارگاہ میں ہوں گے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کا ننھا شہید، ننھا مجاہد کربلا میں جو شہید ہوا ہے،
جسے علی اصغر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی عمر کل 6 مہینے کی تھی۔ ذرا سوچئے، صاحب اولاد ہے، 6 مہینے کے بچہ، 6 مہینے کے بچے کی کتنی عمر ہوا کرتی ہے، کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے۔ جس تیر سے اس بچے کو شہید کیا گیا تھا، اس تیر کی 3 خاصیتیں تھی۔ سرکار جناب علی اصغر علیہ السلام کو کربلا میں جس تیر سے شہید کیا گیا تھا، اس تیر کی 3 خاصیتیں تھی۔ پہلی خاصیت تو یہ تھی کہ علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تیر سے اصغر کو شہید کیا گیا ہے، وہ تیر انسانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس تیر سے عرب میں اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا۔ اصغر 6 مہینے کے تھے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ تیر کا وزن زیادہ، اصغر کا وزن کم۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جس تیر سے کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد کو آپ زیارت کرتے جائیے اور شہزادی کو شہداء کا پرسہ دیتے جائیے، بظاہر 2 جملے، کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد جس تیر سے شہید ہوا، اس تیر کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ تیر کا قد زیادہ تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب جس تیر سے شہید کیا گیا، وہ تیر انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے تھا، اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب ہرملہ نے تیر مارا ہے اور اصغر نے ہومک کے گلے پہ لیا، تو روایت کا بیان یہ ہے وَيَنْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، امام حسین نے چلو میں لے لیا، چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینکیں، لیکن آسمان نے انکار کر دیا۔ چاہتے ہیں زمین کی طرف پھینکیں، زمین نے انکار کر دیا۔ حسین نے یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین اصغر کا لاشا لے کے چلے، خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، زبان پر جاری تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات زیارت کرتے رہیے۔ اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید ریاض قری صاحب کی خدمت میں گزارش گزاروں کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ میری عزاداروں سے گزارش یہ ہے جو دور دراز پڑے، شاید آپ کو احساس ہو کہ آل محمد کے گھر سے جنازے اٹھے کیسے۔ اکثر میں نے مجلسوں میں پڑھا ہے کہ جب شہزادی کا جنازہ حسب وصیت دفنانے کے لیے علی نے اعلان کر دیا کہ ابھی جنازے میں تاخیر ہے، ابھی سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اور رات کا سناٹا پسر گیا۔ پردہ شب کے سناٹے میں فاتح خیبر نے اپنے بڑے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میرے لال اپنے چچا کو بلا لاؤ، اماں کا جنازہ اٹھانا ہے۔ پردہ شب کو چیرتا ہوا بڑا شہزادہ سلمان کے دروازے پہ پہنچا۔ جو لوگ دور سے زیارت کر رہے ہیں وہ محسوس کر لیں، بہت خوش قسمت ہیں آپ کے سامنے سے یہ شبوہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں۔
न जाने जमाने में कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ज़ियारत नसीब नहीं हुई और वो तड़पते हैं ज़ियारत के लिए। आज रोने के ऊपर पाबंदी नहीं है। जब ये बड़ा शहजादा सलमान के दरवाजे पर पहुंचा, एक मर्तबा आवाज दी, दक्कुल बात किया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब गया, सैयदा का यतीम। बस एक मर्तबा तड़प गया, सलमान सरोसीना पीट लिया। हाय कैसा वक्त आ गया आले मोहम्मद के घर आने पर, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। ज़ियारत करने वालों, जरा अंदाजा लगा लो कि इस घराने से जनाजे उठे कैसे। रसूल अरबी का जनाजा बहुत मुख्तसर लोगों ने उठाया था, और रसूल अरबी के जनाजे के बाद ये सैयदा का जनाजा था इस घराने से जो निकला था। बड़ी मशक्क़तों से रात के सन्नाटे में अली ने जनाजे को दफन कर दिया, और उसके बाद जब अली के पास खबर ये पहुंची कि दुश्मनों ने जनाजे को खोदने का इरादा किया है, कब्र को खोदने का इरादा किया है, तो एक मर्तबा अम्मामे को फेंक दिया, तलवार उठा ली और जाके कब्र सैयदा के करीब जाके खत खींच दिया कि किसकी मजाल है अली की जिंदगी में। दोस्तों, तारीख में दो खत मिले, एक अली ने कब्र सैयदा के करीब खींचा था, और एक अब्बास ने नहर फरात के करीब खींच दिया था कि किसकी मजाल है जो मेरे आका की जिंदगी में इधर आगे बढ़ जाए। एक और बहुत तारीख ने लिखा कि हसन का जनाजा, हसन को कफन लाल दिया गया। शायद तारीख को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शहजादे को 2 बार कफन दिया गया। शहजादे को 2 बार कफन दिया गया। एक बार जब इरादा यह हुआ कि पहलुए रसूल में जनाजे को दफना दिया जाए, जनाजा लेके चले, उम्मत ने तीर बरसा दिए, और ऐसे तीर बरसाए गए कि जनाजे को छलनी कर दिया गया। जनाजा वापस आ गया, घर के गोशे में दोबारा कफन दिया गया। एक बीबी की आवाज सुनी, उम्मुल बनीन की आवाज, नजफ का रुख करके आवाज दिया, ए मेरे वालियों वारिस, देख रहे हो शहजादे के जनाजे पर तीर बरसते रहे और मेरा अब्बास खड़ा देखता रहा। बस एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, ऐ अम्मा ऐसा न कहिए, मैंने रोका था कि अभी भैया करबला नहीं आए। अम्मा, लहू लहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। ये शबीह ताबूत बरामद हो रहे हैं आपके सामने, खुश नसीब हैं, आपके ज़ियारत कर रहे हैं। एक जनाजा किसी घर में अगर हो जाए तो शाम को, शाम होते होते रोने वाले भी थक जाते हैं और जनाजा उठाने वाले भी थक जाते हैं। मगर हाय रे सैयदा का लाल, एक दोपहरी में कितने जनाजे उठा दिए। कभी अकबर का लाशा, कभी कासिम की पामाल मैयत, कभी औन का जनाजा, कभी मोहम्मद का जनाजा। मदीना छोड़ रहे हुसैन, बस लम्हाती गुफ्तगू आपने मुकम्मल मसाइब असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम के समाप्त कर लिए कि कैसी मजलूमियत थी हुसैन की। अगर हुसैन की मजलूमियत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो बआसानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि यजीद के लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं, 2-3 जुमले सुन लीजिए मजलूमियत के हुसैन की। यजीद के लश्कर पर लश्कर आ रहे हैं तो सर झुका के ज़ैनब अपने भाई के पास आई और कहती, मेरे भैया, क्या अपना कोई नासिर और मददगार नहीं है? यजीद के लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, अपना कोई नासिर और मददगार नहीं है क्या? बस एक मर्तबा हुसैन को कुछ याद आया, एक खत लिखा, किसके नाम? एक रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। कासिद को रवाना कर दिया, कासिद खत लेके पहुंचा। हबीब कूफे के बाजार में खिताब खरीद रहे थे,
خط لیا، حسین کا خط، سیدہ کے لال کا خط آنکھوں سے لگایا، حبیب بہت دیر تک روتے رہے۔ حسین کا خط آنکھوں سے لگا کہ حبیب بہت دیر تک روتے رہے اور گھر میں آئے۔ میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے ان جملوں کو سماعت کر لیں۔ حبیب گھر میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے میرے والی و وارث؟ کہا حسین میرے بچپن کا دوست، علی کا لال، فاطمہ کا لخت جگر، نبی کا نواسا نرغہ آدھا میں گھر چکا ہے اور مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ کہتی ہے حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک مرتبہ زوجہ کو جواب جلال آ گیا، اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ کے آواز دی، حبیب چوڑیاں تم پہنو، اپنے آقا کی نصرت کے لیے میں جاتی ہوں۔ اندازہ لگا لیجیے آپ مظلومیت کا حسین کی۔ ادھر گھوڑا تیار تھا، غلام تیار تھا، اور حبیب کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حبیب نے کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہا ہے، اے میرے آقا کی سواری، اگر میرے آقا کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو پریشان نہ ہونا، تجھ پر میں سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے چلوں گا۔ حبیب کربلا پہنچ گئے۔ دوستوں بہت احترام کیا کرو گھر میں بزرگ خواتین کا، اور یاد جب بھی کربلا کو یاد کیا کرو تو ایک کردار ضرور یاد کر لیا کرو جناب فضہ کا۔ جتنے مناظر کربلا میں اکیلے فضہ نے دیکھے ہیں اتنے منظر کسی اور نے نہیں دیکھے۔ فضہ اس منظر کی بھی گواہ تھی۔ جب حبیب کربلا پہنچنے والے تھے اور حسین انتظار کر رہے تھے کہ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہوگا، جیسے ہی اڑتی ہوئی خاک کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، عباس و علی اکبر جلدی آگے بڑھو استقبال کے لیے، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا۔ اور جیسے ہی خیمے میں یہ خبر پہنچی کہ حبیب آ گئے، شہزادی نے فضہ کو آواز دی، فضہ جاؤ، جلدی چلی جاؤ، ذرا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضہ خیمے کے دروازے پہ آئی اور آواز دیتی، حبیب علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حبیب علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ سرو سینہ پیٹ لیا۔ ہائے کیسا وقت آ گیا آل محمد کے اوپر کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ کربلا مجموعہ ہے رشتوں کا، اگر رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ کسی نے سکھایا ہے تو کربلا نے سکھایا ہے۔ کربلا میں کتنے ایسے رشتے، ابھی آپ نے مصائب سنے، لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالنے والا، کتنے موقع ایسے گزرے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نا۔ کتنا پیار ہوتا ہے بچوں کو اپنی ماؤں سے، اور اتنا پیار شاید سیدہ نے بندے کفن توڑ کے بلایا تھا، اور ایسے نہیں، سب ملاقات کر چکے جب اماں سے تو گھر کے گوشے میں حسین کھڑے رہے۔ علی نے آواز دی، بچوں آؤ اپنی اماں کا آخری دیدار کر لو، لیکن حسین آگے نہیں بڑھے۔ حسن نے ملاقات کر لی، زینب مل لی، کلثوم نے لپٹ کے گریہ کر لیا، مگر کربلا کا یہ شہزادہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ سب ملاقات کر چکے، بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اماں جب تک خود نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا۔ بندے کفن توڑ دیے سیدہ نے، آجا میرے لال حسین آجا، لپٹا لیا اپنے سینے سے۔ بس یہی وہ موقع تھا جب حسین نے وعدہ لے لیا، ماں جب آپ کا لال پشت فرس پہ جھوم رہا ہوگا اماں آؤ گی ملاقات کر لو، اماں مدد کے لیے ضرور آنا، میرے لال حسین تو کربلا جائے گا، تیری ماں تیرے ساتھ رہے گی۔ جب حسین نے مدینہ چھوڑا، رات کا سناٹا، روضہ رسول پہ خدا حافظ کہنے کے لیے حسین آگے بڑھے، نانا کے مزار خدا حافظ، اے نانا کے روضے خدا حافظ، اگر آج کے بعد سے چراغ نہ جلے تو شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ تیری قبر کا مجاور حسین کربلا جا رہا ہے۔ حسین
भैया के मज़ार पे पहुंचे, है मेरे भैया खुदा हाफिज, तेरी कब्र का मुजाविर हुसैन करबला जा रहा है, हुसैन तेरी सुलह का फलसफा समझाने के लिए करबला जा रहा है। लेकिन जब भैया की कब्र पर और नाना के रोजे पे हुसैन जा रहे थे तो मकातिल के जुमले और तारीख की लफ्ज़ें यही है कि बड़े अज़्म व इस्तिक़लाल के साथ कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन एक वक्त वो आया जब हुसैन माँ की लहद पे दौड़े तो ऐसे जैसे कोई छुटा हुआ बच्चा अपनी माँ के आगोश में जाता है, अपनी माँ की लहद पे गिरा दिया, अम्मा आपका हुसैन जा रहा है, अम्मा क्या मदद के लिए न चलोगी? अम्मा कब्रे फातिमा से आवाज आई, मेरे लाल हर मौके पे फातिमा तेरा साथ देगी, तेरे साथ रहेगी। मदीना छोड़ दिया हुसैन। दोस्तों बहुत खुश नसीब हो तो तुम ज़ारत कर रहे हो, शुहदा के ताबूत बरामद हो रहे हैं। यही शुहदा हैं जिनके लाशों को हुसैन ने बड़ी मेहनत से उठाया था। कभी आवाज देते थे कि अब्बास आओ, उस सहाबी का लाशा उठा लाएं, कभी आवाज देते थे कि आओ अली अकबर, उस सहाबी का लाशा उठा लाएं। जब हुर का बेटा शहीद हुआ तो एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, अब्बास अली अकबर जल्दी दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि हुर अपने बेटे की लाश पे पहुंच जाए। इसलिए कि ये इंसानियत के खिलाफ है कि बूढ़ा बाप जवान की मैयत पे पहुंच जाए। मैं कहूंगा मौला क्या कह रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर के बाद जवान का लाशा होगा और आप यको तन्हा होंगे तो क्या कीजिएगा? एक जनाजा दोस्तों तारीख इंसानियत का बड़ा अजीब व गरीब गुजरा है। रात के सन्नाटे में पुरसा देने के लिए जमा हुए हो। किसका पुरसा? शुहदा करबला का पुरसा। किसकी बारगाह में? नबी की उस बेटी की बारगाह में जो 18 साल की उम्र में असे का सहारा लेके चलती हुई दिखाई दी। शहजादी आइए, करबला के असीरों का पुरसा, करबला के शहीदों का पुरसा, आइए आपकी बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में हम पुरसा पेश कर रहे हैं। मगर दोस्तों करबला में सारे जनाजे, कितने जनाजे उठे हैं, हुसैन ने उठाए, लेकिन हुसैन का जनाजा उठाने वाला करबला में कोई नहीं था। एक जनाजा और जिसके बहुत कम मसाइब पढ़े जाते हैं, इसलिए यह मौका था मैंने कहा कि अर्ज कर दूं एक जुमला। इमाम मूसी काजिम का जनाजा। दोस्तों जब ये तारीख आया करे तो बहुत रोया करो। ये भी हमारा बहुत गरीब इमाम था जिसका जनाजा बगदाद के पुल पे 40 दिन तक रखा रहा और निदा करा दी गई, ए राफ़िज़ियों आओ, तुम्हारे इमाम का जनाजा बगदाद के पुल पे रखा है, उठा लो। ऐसा मौका भी गुजरा है। लेकिन दोस्तों हुसैन मदीना छोड़ दिया। मुसलसल खत पे खत आ रहे थे कूफे से, हजारों की तादाद में खत आ गए, हुसैन आ जाओ, कूफे आ जाओ। हुसैन ने ऐसे शुजा बहादुर को भेजा कूफे, मगर कूफियों ने कैसी दगा की। बहुत इख्तिसार के साथ मसाइल पेश कर रहा हूं। ऐसे हालात पैदा हो गए कि जब मुस्लिम को कूफे भेज दिया गया, ये दीबाज है किताब करबला, ये किताब करबला का आगाज था। मुस्लिम इब्न अकील का बेटा मुस्लिम जंग करते करते मुस्लिम शहीद हो गया। आपने पूरे वाकयात और पूरे हालात सुने। मैं बहुत ही मुख्तसर लफ्जों में बात कह के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मुस्लिम की शहादत की खबर हुसैन को कूफे के रास्ते में मिली और मुस्लिम ने यह चाहा कि किसी भी तरीके से अपने आका तक ये खबर पहुंचा दे कि हुसैन कूफे ना आने पाए। जैसे ही हुसैन को यह खबर मिली कि मुस्लिम शहीद हो गए, बस एक मर्तबा मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, सर पे हाथ फेरा। मुस्लिम की बच्ची ने कहा, चाचा क्या बात है, ऐसे तो यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। मैं कहूंगा मौला आप बच्ची के सर पे हाथ तो फेर रहे हैं, मगर ऐसा ना हो कहीं सकीना देख ले।
اب حسین کوفے کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور پوچھ رہے کہ آنے والے یہ بتا کہ مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہا ہاں، جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو دارالعمارہ کی بلندی سے زمین پہ گرا دیا گیا تھا۔ پھر کوئی آنے والا جب سامنے آیا تو ایک مرتبہ حسین نے پوچھا ہے کوفے سے آنے والے یہ بتا دے تو یہ مسلم کی کوئی خبر ہے؟ تو ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے کہ مولا جب میں کوفے سے چلا تھا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کے مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں تشہیر کر رہے تھے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو مسلم ساتھ لے کے گئے تھے وہ بھی جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ حارث ملعون نے ان دونوں بچوں کو کیسے شہید کر دیا؟ جب ایک بھائی اپنی گردن بڑھا دیتا تھا، دوسرا بھائی کہتا تھا کہ نہیں، پہلے مجھے قربان کر دو، بعد میں اسے قربان کرنا۔ مسلم کے دونوں بچوں کو بھی کربلا کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ کوفے کے حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ کوفے نے جتنی کروٹیں لی ہیں اتنی کروٹیں شاید کسی اور شہر نے دنیا میں نہیں لی ہوں گی۔ یا تو تاریخ انسانیت میں مدینہ اتنا بدلا ہے یا پھر کوفے کے حالات اتنے بدلے ہیں۔ مسلم عقیل کی شہادت کے بعد کوفے کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حسین نے کربلا جانے کا عزم کر لیا۔ اب حسین کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ یہ وہی ہر تھا جس کے رسالے کے لیے پانی ختم ہو چکا تھا اور اس کا لشکر پیاس سے جاں بلب تھا۔ تو حسین نے ایک مرتبہ آواز دی اپنے لشکریوں کو کہ ہاں پانی پلا دو۔ کہا مولا اپنے خیمے میں اپنے لشکر میں پانی ختم ہو رہا ہے۔ کہا ہو جانے دو۔ جملہ سنیے مہمان نوازی کا دستور کربلا سے سیکھ لیجئے کیسے مہمان نوازی کا سلیقہ کربلا نے سکھایا ہے۔ کہا ختم ہو جانے دو پانی، پلا دو پانی ہر کے لشکر کو۔ ہر کے لشکر کو پانی پلا دیا گیا۔ ہر کا لشکر سیراب ہو گیا، سب نے پانی پی لیا۔ مگر دوستو حسین کی مظلومیت کا جملہ بھی تو سن لو۔ لیکن جب رات کا سناٹا پسر گیا، شب عاشور آ گئی، ہر رات بھر ٹہلتا رہا جنت و جہنم کے درمیان، اور صبح ہوتے ہوتے اپنا چھوٹا سا کارواں لے کے ہر امام کی خدمت میں آیا۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور امام نے کہا کہ ہر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بس ایک مرتبہ امام کہتے، جملہ سنو میرے دوستوں مظلومیت کا حسین کے، مولا کہتے کہ ہر ایسے وقت میں مہمان آیا ہے کہ جب حسین کے پاس پلانے کے لیے پانی تک نہیں۔ دوستو آپ نے شب عاشور میں کتنے ایسے شعر سنے ہوں گے۔ پوری رات بچے پیاس سے تڑپتے رہے، مگر حسین کا جذبہ ایثار و قربانی دیکھو کہ ہر سے کہہ رہے حسین کہ ہر ایسے وقت میں مہمان آیا ہے جب میرے پاس پلانے کے لیے پانی تک نہیں۔ شب عاشور کا سناٹا پسر گیا، رات کی تاریکی، حسین مقتل کی طرف چل رہی ہے۔ ایک صحابی حسین کا دیکھ رہا تھا کہ حسین اکیلے جا رہے ہیں، بس ایک مرتبہ آہستہ آہستہ حسین کے پیچھے چلا، قدموں کی آہٹ محسوس کی، آواز دی کون؟ جواب آیا مولا ہلال ابن نافع۔ کہا ہلال کیسے آ گئے؟ کہا مولا رات کے سناٹے میں آپ کو اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو میں اس لیے چلا آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ مولا کہتے ہلال اگر آ گئے ہو تو بہت اچھا کیا، آؤ تو میں مقتل گنا دوں۔ حسین نے کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں حبیب مارا جائے گا، ہلال وہ یہ جگہ ہے جہاں تم مارے جاؤ گے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں آن و محمد مارے جائیں گے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش کو پامال کر دیا جائے گا، ہلال وہ جگہ ہے جہاں عباس کا داہنا بازو قلم ہوگا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا۔ ہلال مقتل گرا رہے تھے حسین اور ہلال رک گیا، مولا آگے بڑھ گئے،
مولا کہتے ہلال میں تمہیں مقتل گرا رہا ہو، تم کہاں چلے گئے؟ بس ایک مرتبہ ہلال کہتا ہے مولا کیا کروں، کسی بیوی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، کوئی بیوی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان لال مر گیا ہو۔ بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی ہلال پیچھے ہٹ جا، کوئی اور نہیں ہے، میری ماں فاطمہ رو رہی ہے۔ خدا رحمت نازل فرما ان آوازوں کے اوپر۔ بہت خوش نصیب ہو رونے والوں کہ آج تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ہائے کربلا کے بعد سکینہ جسے رونے نہیں دیا گیا۔ ہلال میں تمہیں مقتل گنا رہا ہوں، ایک جملہ اور سن لیجیے۔ ہلال واپس آ گیا۔ حسین مظلومی سن لو حسین کی۔ ہلال خیمے کے باہر رک گیا اور حسین اپنی بہن کے خیمے میں چلے گئے۔ بس ایک مرتبہ خیمے کے اندر سے آواز آئی میرے بھیا تم نے اپنے صحابیوں کو آزما لیا ہے۔ غضب ہو گیا۔ ہلال دوڑتا ہوا صحابیوں کے خیمے کے پاس آیا۔ حبیب تلوار پہ سائیکل کر رہا تھا۔ آواز دیے حبیب تم یہاں بیٹھے ہو، شہزادی امتحان چاہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جیسے ہی حسین خیمے سے باہر آئے تو صحابیوں کی تلواریں ان کی گردنوں کے اوپر مولا 70,000 مرتبہ قتل کر دیا جائے اور ہمارے جسموں کو جلا دیا جائے، جلا کے راکھ کر دیا جائے اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ رات کا سناٹا پسر چکا تھا۔ دوستوں بس بہت اختصار کے ساتھ بہت مصائب سن لیا آپ نے۔ 35 سال تک بیمار امام روتا رہا، 35 سال تک۔ اور جب امام مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو قصاب اپنی دکانوں کو بند کر دیتے تھے کہیں علی بن حسین نہ دیکھ لیں، اور اگر کسی جانور کو امام دیکھ لیتے تھے کہ یہ ذبح کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو فوراً پوچھتے تھے اے ذبح کرنے والے یہ بتا دے کہ تو نے اسے پانی پلا دیا ہے کہ نہیں۔ صبح عاشور نمودار ہو گئی۔ بس 2-3 شہیدوں کے مصائب سن لیجیے آپ۔ مسلسل شبیہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ وہ شبیہ تابوت ہے کہ جو حسین کے لخت جگر، حسین کے دل کے پارے، بہت ہی عجیب و غریب لمحہ تھا ایک ماں کے لیے اور ایک باپ کے لیے۔ کربلا کی صبح کمر پر پٹکا باندھ کے ایک مرتبہ 57 سال کا بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ آغاز جنگ سے پہلے کا وہ منظر ہے جو تاریخ کی وادیوں میں آج تک گونج رہا ہے۔ ایک مرتبہ 57 سال کے بوڑھے نے اپنی کمر کو پکڑ کے آواز دی اے میرے لال علی اکبر، زندگی کی آخری اذان۔ لیلا کے کانوں سے ٹکرا گئی آواز۔ عاشور کی صبح کی پہلی آواز اے میرے لال علی اکبر، زندگی کی آخری اذان، آخری اذان۔ دوستو ایک اذان اور سنی ہوگی آپ نے، جب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور مدائن کی وادیوں میں چلے گئے تو ایک دن بلال سو رہا تھا۔ سوتے سوتے بلال نے خواب میں دیکھا کہ رسول عربی بالوں کو بکھرائے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے بلال تو چین سے سو رہا ہے اور میری بیٹی بیمار ہے۔ تو بلال تڑپ کے اٹھا اور مدائن کی وادیوں کو چھوڑ کے مدینے آیا۔ جب مدینے کی گلیوں میں بلال آئے تو مدینے کی گلیوں میں رونے کی آوازیں آنے لگی۔ شہزادی نے فضہ سے پوچھا فضہ ذرا دیکھو مدینے کی گلیوں میں نبی کے بعد میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آج کیا بات ہے جو لوگ رو رہے ہیں؟
फिजा पलट के आती है, कहती है कि आपके बाबा का मुअज्जिन बिलाल आया है। तो शहजादी तड़प के कहती, ना मालूम बिलाल हमारे दरवाजे पे आना पसंद करेगा या नहीं करेगा, इसलिए कि शहर का मिजाज बदल गया है, यहाँ लोग बदल गए हैं। एक मरतबा दक्कुल बाब हुआ, शहजादी ने आवाज दी, कौन? बाहर से जवाब आया, आपका बाप के बाबा का मुअज्जिन बिलाल आ गया। कहा बिलाल आ गए तो बहुत अच्छा हुआ, बिलाल हो सके तो जिंदगी की एक अजान सुना दो। बस एक मरतबा बिलाल कहता, शहजादी माफ कीजिए, मैंने कसम खाई है कि अजान नहीं कहूंगा। बस एक मरतबा शहजादी कहती, बिलाल तुझे मेरे हक का वास्ता बिलाल अजान कह दे। बिलाल तड़प गया, शहजादी माफ कीजिएगा भूल गया था कि हुक्म रसूल और हुक्म बतूल में कोई फर्क नहीं है। गुलदस्ते अजान पे पहुंचा, अजान शुरू की, जैसे ही अजान आगे बढ़ी, फिजा ने कहा बिलाल अजान रोक दे, शहजादी दुनिया से उड़ जाएगी। ये मदीने की अजान थी जो शहजादी के कानों तक पहुंच गई थी, और ये करबला की अजान, शहादतों का सिलसिला। एक शहीद और हक मसाइब तो अदा नहीं हो सकता। करबला में कुछ शहीद ऐसे हैं कि जिनके लाशों को ऐसे पामाल कर दिया गया। एक कासिम इब्ने हसन मौत की आरजू लेके रो रहे, तड़प रहे थे कि कुछ याद आया। एक तावीज दिया था, इमाम हसन की जिंदगी का आखिरी वक्त जब जिगर के 72 टुकड़े तश्त में आके गिरे थे, और बहन ने पूछा था, मेरे भैया ये तो बता दो कि कातिल कौन है। तो एक मर्तबा हसन ने आवाज दी थी, ये मेरी बहन कातिल का नाम बताकर कातिल को जलील और रुस्वा नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ये करबला का एक ऐसा शहीद था हुसैन जिसकी लाश तक पहुंचते उससे पहले लाशे को पामाल कर दिया गया था। कासिम का लाशा हुसैन अबा में टुकड़े इकट्ठे करके लेके आए थे और आवाज दी, फरवा ये तेरी अमानत है, इसे ले ले। इसके अलावा करबला में बहुत सारे शहीद ऐसे हैं हुसैन जिनके लाशे को खेमों तक ले आए। अब आप जरा 2 लम्हे के लिए तैयार हो जाए, और नौजवानों खास तौर से आप सुन लो मसाइल। बाबा बाबा इजाजत दे दो मरने की। मेरे लाल तुम्हारी फूफी ने बड़ी मन्नतों के साथ 18 साल पाला है। नौजवानों रो लेना, अली अकबर कितने खूबसूरत थे इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। जब मदीने की गलियों में निकलते थे जनाब अली अकबर तो बाजार ठहर जाते थे। एक शख्स आके कहता है, मौला दुआ कर दीजिए कि खुदा ना करे किसी का जवान मां के सामने से उठ जाए, दुआ कर दीजिए कि खुदा मुझे भी ऐसा बेटा अता कर दे। जवाब सुनो इमाम का, एक बात बता, अगर खुदा ने तुझे ऐसा बेटा अता कर दिया और तेरे बेटे के पैर में कांटा लग जाए तो क्या करेगा? बस एक मर्तबा जवाब देता है, मौला मेरे बेटे के पैर में कांटा ना लगे, मेरी आंख में कांटा लग जाए। अली अकबर से हुसैन कितनी मोहब्बत करते थे, इसका अंदाजा तारीख का कोई भी हिस्सा नहीं लगा सकता, मगर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी मोहब्बत करते थे अली अकबर से हुसैन। जाओ मेरे लाल, 18 बरस तुम्हारी फूफी ने बड़ी मन्नतों के साथ तुम्हें पाला है, जाओ मेरे लाल फूफी से इजाजत ले लो। अली अकबर खेमे में आए, सर झुका के फूफी अम्मा के पास बैठ गए। कहा मेरे लाल क्या बात है? कहा फूफी अम्मा जरा मेरे सर पे हाथ रख के बताइए, कसम खा के कहिए कि इनकार तो ना करेंगी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ मांगा तो नहीं है? कहा नहीं कुछ नहीं मांगा। मांगे भी तो क्या मांगे बेटा? फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दो। तड़प गई ज़ैनब।
کہا جاؤ میرے لال جاؤ، خدا حافظ۔ مقاتل کے جملے ہیں کہ کبھی خیمے کا دروازہ گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زینب نے کس دل سے اور کس جگر سے اجازت دی ہوگی علی اکبر کو، مگر بھیا کا سوال تھا جاؤ میرے لال علی اکبر چلے جاؤ۔ آ گئے علی اکبر، بابا پھوپھی سے اجازت لے آیا، بہت ہی اختصار کے ساتھ پھوپھی سے اجازت مل گئی، جاؤ میرے لال۔ گھوڑے پہ سوار کر دیا حسین نے۔ کتنے لاشیں، ایک جنازہ کوئی اٹھاتا ہے تو کتنا تھک جاتا ہے دوستو، ایک جنازہ قبرستان میں دفن کر کے آتے ہو تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ گھر سے بازار چلے جاؤ، مگر حائر حسین کتنے جنازے اٹھا چکے ہیں۔ اتنے جنازے اٹھانے کے بعد اب حسین کھڑے ہیں علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر کے، اے میرے لال جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اس لیے کہ تم کیا جانو کہ بوڑھے باپ کے دل میں جوان کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جاؤ علی اکبر، خدا حافظ، جاؤ چلے جاؤ۔ علی اکبر جوان تھے، ایک لڑائی تیز رفتار گھوڑا دوڑنے لگا، بس ایک مرتبہ کچھ محسوس کیا، علی اکبر رک گئے۔ کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کمر کو سنبھالے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا اے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے؟ کہا جاؤ میرے لال جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر میدان قتال میں چلے گئے۔ حسین ٹیلے کی بلندی پر، امتحان تھا ماں کا۔ میں اس کے بعد بہت 2 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ امتحان تھا ایک ماں کا، اس لیے کہ مصائب پڑھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے۔ بہت کلیجے کی بات ہے، کروڑوں سلام علی کی بیٹی پر، جس نے شام کے زندان میں ہر منظر بیان کر دیا کہ شام کی عورتوں مجھ سے پوچھو میرا بھیا کا گلا کیسے کاٹا گیا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو، ہر منظر میں نے دیکھا ہے۔ علی اکبر میدان قتال میں پہنچ گئے۔ حسین ٹیلے کی بلندی پر، فضہ خیمے کے دروازے پر، لیلا مسلح پر، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ارے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر واپس آ گئے۔ پیاس کا یہ لمحہ سن لو، علی اکبر واپس آ گئے میدان قتال سے۔ بابا بہت پیاس لگی ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ، اگر کوئی جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہو جو بوڑھے باپ کے پاس نہ ہو۔ حسین کہتے میرے لال علی اکبر پانی کا تو کوئی سوال نہیں ہے، مگر ایک کام کرو، تم میری زبان کو اپنے دہن میں ڈال دو۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے اپنی زبان کو علی اکبر کے دہن میں ڈالا، علی اکبر نے جلدی سے اپنے چہرے کو ہٹا لیا۔ اے بابا، ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ رہے ہیں۔ اندازہ لگا لو کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ علی اکبر پھر میدان قتال میں چلے گئے۔ سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی، یا ابتا علیک من السلام، اے بابا تم پر ہمارا سلام آخر۔ اس لیے کہ بیٹا جانتا تھا کہ باپ صبح سے لے کے عصر عاشور تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا ہے، اس لیے اب ہمت نہیں ہے، مگر ہاں یہ جوان کا لاشا تھا، حسین کیسے نہ پہنچتے۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آواز کے سہارے میرے لال علی اکبر ہاں بابا، میرے لال علی اکبر ہاں بابا، میرے لال علی اکبر ہاں بابا۔ حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ گئے۔ میرے لال کیا بات ہے؟ بابا نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے،
بہت درد ہو رہا ہے۔ بوڑھا باپ تو زانو ہو کے بیٹھ گیا، نیزے کی انی کو نکال لیا، علی اکبر کا کلیجہ نیزے کی انی کے ساتھ نکل آیا۔ اب ایک مرتبہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف لے کے چلے، مگر ہمت نے ساتھ چھوڑا۔ ارے جوان کا لاشا زمین پہ رکھا، آواز دی، اے بنی ہاشم کو بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ ایک ماں کی کیفیت سن لو بس، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ بنی ہاشم کے بچے آ گئے، لاشا اٹھا لیا، خیمے میں لے کے پہنچ گئے، لاشا خیمے میں رکھ دیا، بیویاں آ گئی، گریہ ہونے لگا۔ بس ایک مرتبہ فضا لیلا کے خیمے میں پہنچی اور آواز دیتی ہے، لیلا شہزادی آؤ تمہارا لال آ گیا۔ مائیں سن لے اس جملے کو، آؤ تمہارا لال آ گیا۔ لیکن ابھی لیلا پھر نہیں آئی، فضا پھر علی اکبر کے لاشے پر آ گئی، دیکھا ابھی بھی شہزادی نہیں آئی، پھر ایک مرتبہ خیمے میں پہنچ گئی، شہزادی آئیے کیا بات ہے، آپ کا لال آ گیا۔ میرے دوستو بہت ہی قیمتی جملہ ہے، شہزادی آئیے آپ کا لال آ گیا، کیا بات ہے۔ پھر لیلا علی اکبر کے جنازے پہ آ گئی، لیکن شہزادی نہیں آئی۔ بس ایک مرتبہ پھر دوبارہ پہنچی، فضا آواز دیتی ہے، شہزادی کیا بات ہے۔ بس ایک مرتبہ اندر سے آواز آتی ہے، اے فضا کیا کروں، ارے مجھے خیمے کا دروازہ سجھائی نہیں دیتا۔ زینب نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، معبود میری قربانی کو قبول کر لے۔ علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک موقع اور ایسا آیا، حسین کی مظلومیت کا اندازہ، بس آخری جملے مصائب کے دوستوں، یہ باپ اور بیٹے، بہت ہی مظلومیت کا جملہ۔ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ کربلا آج بھی آواز دے رہی ہے، سیدہ کے لال کی مظلومیت۔ ایک چھوٹے سے بچے نے جب یہ آواز سنی تو اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ لاؤ بہن میں اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا، فیصلہ کرنے قرآن لا رہے ہیں۔ تو حجت خدا کے فرزند ہو، فوج اشکیا رونے لگی۔ امیت کا جملہ حسین کی، حسین کہتے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو لو جلتی ہوئی ریت پر اپنے بچے کو لٹائے دیتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ حسین نے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا اور پھر جلدی سے اٹھا لیا، اس لیے کہ باپ کی محبت نے دم توڑ دیا۔ اینا اینا حرملہ اختہ کلام الحسین، حرملہ کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ابھی آپ نے قبلہ کی زبانی سنا کہ 3 بھال کا تیر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا، بچہ 6 مہینے کا تھا، گلا بہت چھوٹا تھا۔ کربلا کا یہ اکلوتا شہید ہے جو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا، ایک مرتبہ حسین کے بازو پر، فَيَنْقَلِبُ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْأَبِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ حسین نے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، انکار، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، انکار۔ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر
तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कहते हुए हुसैन ने असगर के खून को अपने चेहरे पर मल लिया। खेमे की तरफ आगे बढ़े। बहुत सुने ये जुमले। बस एक मर्तबा बाप की मोहब्बत ने जवाब दिया। हिम्मत टूट गई। कायनात का सबसे साबिर इंसान हिम्मत जवाब दे गई कि क्या जवाब देगा इसकी मां को। बस एक मर्तबा हुसैन 7 मर्तबा आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे। जुबान पे कलमात जारी थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बे क़ज़ाई व तस्लीमन लि अम्रे। हाय रे हुसैन की मजलूमियत। एक मर्तबा बच्चा ज़िबा हो गया, दूसरी मर्तबा यही बच्चा हुसैन ने जुल्फ़िकार से लहद बना दी। अभी हुसैन लहद बना के असगर की कब्र पे बैठे रो रहे थे। दोस्तों सुन लो, मजलूमियत सुनो, हुसैन की मजलूमियत। सैयदा का लाल कितना मजलूम था। अभी रो रहे थे हुसैन कि एक मर्तबा किसी ने पीछे से आके सलाम किया तो तड़प के सैयदा के लाल ने आवाज दी, हाय रे, इस गुर्बत में मुझे सलाम करने वाला कौन है? मौला, आपकी बेटी का कासिद हूं, अगर देर हो गई हो तो माफ कर देना। अगर मैंने मसाइल ज्यादा पढ़ दिए हो तो तुम्हें शहजादी का वास्ता मुझे माफ कर देना। मगर बस 2-3 जुमले सुन लो बहुत जल्दी जल्दी। इस दौरे गुर्बत में सलाम करने वाला कौन है? कहा शहजादी आपकी बेटी का, मौला आपकी बेटी का कासिद हूं, ये खत लेके आया हूं। कासिद ने खत दिया, हुसैन ने आंखों से लगाया, बहुत देर तक रोते रहे। अकबर के लाशे पे पहुंचे, एक बार सुगरा का खत आया है, एक बार सुगरा ने बुलाया है। इधर हुसैन सुगरा का खत पढ़ने अकबर के लाशे की तरफ बढ़ने लगे। कासिद सुगरा खेमों की तरफ देखने लगा। हुसैन ने जैसे ही देखा, आवाज दी है कासिद, हुसैन की जिंदगी में तेरी मजाल कि हुसैन के खेमे की तरफ देख रहा। कहा नहीं मौला, जब मैं चला था तो आपकी बेटी ने कहा था कि मेरा भैया घुटनियां चलने लगा होगा। मेरी तरफ से उठा के प्यार कर लेना। बस एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए कासिद तुझे क्या बताऊं, उसी बच्चे की लहद बना के बैठा हूं। हे मेरे महबूद, रहमत नाजिल फरमा इन आवाजों पर रात के सन्नाटे में। शहजादी एक वक्त वो था जब आपके बाबा की उम्मत आके ये कह रही थी, यानी फातिमा से कह दो या तो दिन के उजाले में रोया करे या रात के सन्नाटे में रोया करे। असगर को दफन कर दिया हुसैन ने। लेकिन हाँ भाई, ये 2 शहीद हैं जिनके 2 जुमले सुन लीजिए। बहुत नाज था ज़ैनब को जिस भाई के बाजुओं पर। किसकी मजाल कि ज़ैनब की रिदा छीन ले। अली की बेटी फख्र के साथ कहती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो उसकी बेरिदाई का कोई सवाल नहीं। आका, अब वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं अलमदार हूं। लेकिन बच्ची ने आवाज दी, चचा बहुत प्यास लगी है। हिम्मत टूट गई। भतीजी के सामने पूरी तारीख इंसानियत में ना ऐसा चचा देखा ना ऐसी भतीजी देखी। इतना फख्र और इतना नाज न किसी भतीजी को अपने चचा पर था और न किसी चचा को अपनी भतीजी के
اوپر سوکھا ہوا مشکیزہ جس کے دہانے سوکھ چکے تھے لا کے چچا کو دے دیا. حسین نے علم دے دیا مگر علم جھکایا, کچھ کاٹا کچھ لکھا. بہن تڑپ گئی, بھیا کیا کاٹا کیا لکھا؟ اس پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے کاٹ کے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے زینب اب علمدار نہیں آئے گا, بس علم آئے گا. اے زینب اب علمدار نہیں آئے گا. شیر علم لے کے فرات کے کنارے تک پہنچ گیا. وفا کی ایسی مثال, ایک کردار دے دیا عباس نے وفا کو. چلو میں پانی اٹھایا. تاریخ نے تو یہی لکھا کہ بھتیجی کا چہرہ نگاہوں میں سما گیا ہوگا. عباس نے پانی فرات کے منہ پہ مار دیا. مشق سکینہ بھر لی. جب تک مشق سکینہ میں پانی رہا عباس خیمے کی طرف چلتے رہے. لیکن جیسے ہی مشق سکینہ چھٹ گئی اور پانی بہ گیا عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا, اس لیے کہ اب بھتیجی سے شرمسار ہو گیا. اور یہی کہا آقا ایک میری بھی وصیت ہے, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, اس لیے کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میری بھتیجی پانی لے کے آؤں گا, مگر پانی خیمے تک نہ پہنچا سکا. حسین نے علم اٹھایا, کبھی علم جھکا. ادھر بچی نے سب بچوں کو اکٹھا کر لیا. آؤ بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے, آؤ بچوں. بچے آ گئے, لیکن اب جو دیکھا علم آ رہا ہے, علمدار نہیں. اے بچوں کودے بھیج دو, اب پانی نہیں ملے گا. یہ اسی علمدار کا علم ہے جس کے بعد زینب کی آس ٹوٹ گئی. اب یقین ہو گیا مجھے کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. اب وہ وقت آ گیا کہ حسین خیمے کے دروازے پہ آ کے آواز دیتے ہیں, رباب تم پر ہمارا آخری سلام, اے فضا تم پر ہمارا آخری سلام, رقیہ تم پر ہمارا آخری سلام, اے میری زینب تم پر ہمارا آخری سلام. اسرار امامت حسین نے سید سجاد کے سپرد کر دیے. اے میرے لال سید سجاد تم اب امام وقت ہو, اب تم میر کارواں ہو. حسین رخصت آخر کے لیے آ گئے. ہاں بہن نے کوہنا لباس لا کے بھیا کو دے دیا. ایک مرتبہ بھیا نے آواز دی, میری بہن ذرا میرے قریب آ جا. زینب کو قریب بلا کے حسین نے بازوؤں کا بوسہ دیا. بس ایک مرتبہ زینب کو بھی کچھ یاد آیا, ارے بھیا کے گلے کا بوسہ دیا. بھائی نے بہن سے اور بہن نے بھائی سے پوچھا کہ سبب کیا ہے. بس ایک مرتبہ حسین آواز دیتے ہیں, اے زینب اب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, مگر اے بھیا اے بہن یہ تو بتا دے تو نے میرے گلے کا بوسہ کیوں دیا؟ کہا مجھ سے اماں نے کہا تھا اے میری زینب حسین کے گلے پر شمر کا خنجر چلے گا. حسین میدان قتال میں پہنچ گئے, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. حسین نرغہ آدھا میں گر گئے. سیدہ کا لال پشت فرق پہ سنبھل نہ سکا. اب جو زمین پہ آیا تو حسین کا جنازہ تیروں کے آسمان پہ معلق ہو گیا. ایک مرتبہ آواز دی, اے اماں ارے وہ وقت آ گیا جب آپ کو مدد کرنا تھی. کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی ماں اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کر رہی
کیا جا رہا ہے، سر تن سے جدا ہو گیا۔ زینب دوڑی، اے سید سجاد اٹھو، تمہارا بابا مارا گیا۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بیمار امام طویل لوگ کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ۔ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، فاطمہ کا نام